بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نعت لکھنے کا یہ سامان بنا لوں تو لکھوں، مشک و عنبر سے دہن اپنا بسا لوں تو لکھوں، چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، شاخ سدرہ سے قلم پہلے بنا لوں تو لکھوں، یا قلم کی جگہ مل جائے مجھے نو کے ہلال، شفع سم سے خالی اسے پالوں تو لکھوں، صبغت اللہ سے رنگین تو کر لوں کاغذ، حاشیہ کہکشاں سے میں منگا لوں تو لکھوں، پہلے جبریل سے آداب کتابت سیکھوں، عظمتیں اسم مبارک کی لکھا لوں تو لکھوں، عمر بھر پڑھوں پہلے دل سے درود و سلام، پھر سراپا کو آنکھوں میں بسا لوں تو لکھوں، ماں سوا کا خش و خاشاک بھرا ہے دل میں، آتش عشق سے میں اس کو جلا لوں تو لکھوں. نعت لکھنے کی یہ حسرت تو ہے قدرت، لیکن یہ لوازم نہیں ملتے، انہیں پالوں تو لکھوں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب صدر اس علاقے کی موقر شخصیت حضرت مولانا محمد یونس صاحب مظاہری اور بنات الصالحات کے صدر مدرسین حضرت مفتی محمد عارف صاحب اور اس مجلس کے روح رواں حضرت مولانا قاری صاحب بناؤسر اور دیگر قابل صد احترام علماء کرام بھائی کرشن جی اور بھائی مدن جی، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں اور پرلیکا کے غیور اور غیرت مند نوجوانوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ایک دینی مجلس میں مکتب کے ایک پروگرام میں حقانیہ مکتب کے زیر نگراں حق کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے اکابرین کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین رہا بچوں کا پروگرام، تقاریر، نعت و نظم، مکالمے اور مختلف موضوعات پر اپنی بساط کے مطابق بچوں نے مختلف پیغامات دینے کی کوشش کی ہے، جس سے ان کے اوپر کی گئی ان کے استاد کی محنت صاف جھلک نظر آ رہی تھی. اللہ رب العزت دونوں کو یعنی استاد کو بھی اور طلباء اور طالبات کو بھی دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. آپ سب نے جس میں اس تعاون فرمایا، اس مجلس میں حوصلہ افزائی کی بچوں کی انعامات دے کر، اور اپنے استاد کو بھی آپ نواز رہے تھے. بہت زیادہ نوازنا چاہیے. یہ ہمارے محسن ہیں جو کم تنخواہوں میں ہماری نسلوں کا ایمان اور عقیدہ بچا رہے ہیں، انہیں دین بھی پڑھا رہے ہیں، انہیں اخلاق سکھا کر ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. اس مطلب کے زمانے میں جہاں انسان صرف مفاد پرست بن کے رہ گیا ہے، اس دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کے لیے محسن ہیں، اس لیے ان کو خوب نوازا کریں. اگر استاد کے لیے انعام دیکھ لینا قاری صاحب 10-15 ہزار سے اگر کم، اس بارونق مجلس میں انعام اگر 15 ہزار سے کم آیا ہے تو میری تقریر ختم ہونے تک آپ بچے جو ہے 100 روپے کر کے دو روز پہلے بھادرہ میں ایک پروگرام ہوا تو قاری صاحب کے لیے 15,000 کا انعام آیا. تو یہی موقع ہوتا ہے. ایسے تو ہم سنبھالتے نہیں اپنی مسجد کے امام کو.
میں کہا کہ 3 موقع ہوتے ہیں، ایک نکاح کا موقع ہوتا ہے، ایک رمضان کا موقع ہوتا ہے، اور ایک کبھی سالوں میں جلسہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 جو موقع ہیں ان کے اوپر اپنے اماموں کو خوب نوازا کرو، نکاح میں خوب دیا کرو، لاکھوں خرچ کر دیتے ہو، جہاں پر فضولیات پہ جو ہے کروڑوں لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے، پیسے کو پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، وہاں پر نکاح پڑھانے والے کو بھی معقول ہدیہ دیا کرو۔ اور رمضان یہ 11 مہینے 12 مہینے آپ کے یہاں جو ہے امام بیٹھے ہیں، اپنے رشتوں کو چھوڑ کر، رشتہ داریوں کی شادیاں چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کے جنازوں میں نہیں پہنچے، وہ آپ کی مسجد میں رہتے ہیں، تو رمضان جب آئے تو انہیں خوب نوازا کرو۔ اور تیسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ یہ جلسہ جو ہوتا ہے جس میں بچوں کو انعام دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی دینا چاہیے، بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، لیکن جس مالی کی محنت ہے اس سے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر اس آپ کی جب دعا ہو، مجلس ختم ہو تو 15-20 ہزار روپیہ استاد کا انعام ہو، تو یہ جلسہ بڑا شاندار رہا آپ کا۔ میری نگاہ میں میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ اپنے محسنوں کو ہم کب یاد کریں گے؟ بہرحال قرآن کی نسبت ہے، اب تھوڑی سی قرآن کریم کے مطابق بات کر کے اپنی جگہ لوں کہ قرآن کریم بزرگوں اور بھائیوں یہ بہت بڑی عظمت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم عظمت ہے، رفعت ہے، شان و شوکت ہے، قرآن کریم رحمت ہے، قرآن کریم برکت ہے، قرآن کریم جو ہے طاقت ہے، قرآن کریم رفعت ہے، قرآن کریم عزت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو قومیں قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہیں ان کا عروج اور نصیب جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو قومیں قرآن سے کٹ جاتی ہیں، جو قرآن کو اپنے گھر پہ چھوڑ دیتی ہیں اور قرآن کے اوپر گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، وہ صرف دادی کی موت پر قرآن کو کھولتی ہیں، ایسی قوموں کا نصیب بھی پستی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن سے جو ہے وابستہ رہی، یہ عظمت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ برکت کی کتاب ہے۔ برکت نظر کیوں کو نہیں آ رہی؟ تو نبی کا فرمان سن، برکت چاہتا ہے گھر میں قرآن پڑھا کر برکت تیرے گھر میں آئے گی، دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کر برکت تیری دکان میں آئے گی۔ اگر چاہتے ہو نسلوں میں اولادوں میں برکتیں رحمتیں عنایتیں آئیں تو اپنی نسلوں میں قرآن کو زندہ کر۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ معمولی کلام نہیں، وَخَرَجَ مِنْهُ، یہ اس کی ذات سے نکلا ہے۔ سر پہ تاج رکھا، جب تو نے میرے کلام کی خاطر بیڑیاں پہنی تو ہم نے عزت کے لیے تجھے سونے کی جوتیاں پہنائی۔ یہ قرآن کریم ہے جو عزتیں دلاتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ جس کا بچہ یا بچی جب قرآن ناظرہ دیکھ کے پڑھتا ہے تو صرف اس سے عزتیں رحمتیں برکتیں نہیں ملتی، اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اس بچے کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر بچہ قرآن کا عادی بن جائے، تلاوت کرے، جس سے حامل قرآن کہا جائے، صاحب قرآن کہا جائے، تو پھر قیامت کے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا عزت کا، اور اس کے ماں باپ کو جوڑے پہنائے جائیں گے۔ عورتیں خاص کر جوڑے پہ مرتی ہیں کہ میرے 11,000 کو سوٹ ہے، میرے 1100 کو سوٹ ہے، فلانے بیاہ میں 20 رنگ کو ہو، اب وہ نیو سسٹم کو چالیو وہ لے کے آؤں گی۔ یعنی جوڑوں کی ریس عورتوں پہ لگی رہتی ہے۔ ماؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، قیامت کے میدان میں تمہیں ایسا جوڑا پہنا دیا جائے گا کہ ساری دنیا مل جائے اس جوڑے کی قیمت کو نہیں چکا سکتے۔ یہ صرف حافظ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگرچہ مشہور ہو گیا ہے بول بول کر یہ فضائل جو حدیث یا صاحب قرآن کا لفظ آتا ہے یا ہے وہ بھی شامل ہے، پڑھاتا ہے وہ بھی شامل ہے، پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے، حفظ کرتا ہے وہ بھی شامل ہے، دیکھ کر پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے، عمل کرتا ہے وہ بھی شامل ہے، اس کو پھیلاتا ہے وہ بھی شامل ہے، پڑھانے والا بھی شامل ہے، پڑھنے والا بھی شامل ہے۔ یہ حامل قرآن ہے جس کے یوں فضائل ہیں، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔
یہ قرآن کریم ہے جو عظمت کی کتاب ہے، رفعت کی کتاب ہے۔ اقبال نے کہا کہ تو نمیدانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست۔ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے قانون کیا ہے، اور تو نہیں جانتا تیرے لیے عزت اور تیرے لیے سکون کہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ اقبال کہتا ہے سکون قرآن میں چھپا ہوا ہے۔ زیر گردوں سر تمکین تو چیست، جس کو صرف مردوں کی کتاب سمجھ لیا گیا، اقبال کہتا ہے یہ زندوں کے لیے آئی ہے اور زندوں کو راستے بتانے آئی ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے، رہزنا از حفظ او رہبر شدند، از کتاب صاحب دفتر شدند۔ سکون چاہتے ہو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، سکون کون ملنا تھا بیس بنا کے دیو، کوٹھے میں جی کو نہیں لاگ رو میرو جی اٹھے، بے چینی ہے پریشان ہاں، سکڑا گھر کا پریشان ہاں، علاج موجود ہے خدا کا قرآن، اس کو جو ہے آپ پڑھیں اور جو ہے اس کو اپنائیں۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، یہ قرآن کریم جو ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، وہ صرف مومنین کے لیے خاص نہیں، ہدی للناس کہا، ہدی للناس، کہ جس طرح وہ رب العالمین ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی جو قرآن ہے یہ ہدی للعالمین ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے راستے بتاتا ہے، یہ سارے انسانیوں کو سکون کے راستے بتاتا ہے، تسلی کے راستے بتاتا ہے، انسانیت کا احترام سکھاتا ہے۔ آپ کے جلسے میں ایک خوشی یہ بھی ہوئی کہ اس جلسے میں مجھے اصلی ہندوستان نظر آیا، انسانیت کا احترام نظر آیا، اور انسانیت کا آپس میں بھائی چارہ اور اخوت اور وشواس نظر آیا۔ یہی اصلی ہندوستان کی تصویر ہے۔ جا کے پرلیگا میں دیکھیں کہ قرآن کے جلسے میں بھائی مدن بھی آئے ہیں اور بھائی کرشن بھی آئے ہیں، اور آئے نہیں ہیں بلکہ انعامات دیکھ کر آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم ساری انسانیت کی بات کرتا ہے، احترام انسانیت کی بات کی ہے۔ جب انسانیت بکھری ہوئی تھی، منتشر تھی، 6 صدی عیسوی کے حالات پڑھیں گے تو ساری انسانیت کا عجیب حال تھا۔ جس طرح آج یہاں کرسچن بھائی نے آ کر جو ہے آپ کے جلسے کی تعریف کی ہے، ہمارے ہندوستان میں بہت سارے اچھے ایسے شاعر آئے جنہوں نے جو ہے سچائی کو جو ہے علل اعلان بیان کیا ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے جگن ناتھ آزاد، آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد وہ اسلام کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو، نبی کی رحمت کو یوں بیان کرتا ہے کہ 6 صدی عیسوی میں جب دنیا کا عجیب حال تھا تو جگن ناتھ آزاد کہتا ہے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ غیر مسلم شاعر کا شعر ہے، جگن ناتھ آزاد کا۔ تو ہندوستان کی یہی خوبی ہے، 1-2% اگر نکال دیں، دونوں طرف سے ہیں جذباتی۔ میرے پاس بھی کچھ جذباتی ہیں جو بہت گرم ہو جاتے ہیں واٹس ایپ پر اور بہت جلدی کومنٹ کر لیتے ہیں فیس بک پر، ورنہ اکثریت اگر انسانوں کی دیکھی جائے تو ہندوستان بڑا
اچھا دیش ہے ہمارا، اور ہمارے اسلام نے انسانیت کی بات کی ہے، اونچ نیچ کے فرق کو مٹایا ہے، اور طبقات کا فرق مٹایا ہے، ذات پات کے فرق کو مٹایا ہے۔ قرآن اس انداز میں اعلان کرتا ہے، یا ایھا المومن نہیں کہتا او مسلمان، یہ قرآن نہیں کہتا۔ وہ 89 مرتبہ جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو کوئی پرسنل بات نہیں بتاتا ہے، لیکن جب عام پیغام دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اے مانسو، اے آدم کی اولاد، یوں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دار بنایا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو عزت دار بنایا، قرآن نے کہا ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دار بنایا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب کو میں نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ نام عربی میں چاہے کچھ کہہ لو، سنسکرت میں جا کے کچھ اور کہہ لو، لیکن تمہارے ایک ماں باپ ہیں، اور تمہارا مالک اور خالق بھی ایک ہے۔ عربی میں اس سے اللہ کہہ دو، فارسی میں جا کے خدا کہہ دو، انگلش میں جا کے گوڈ کہہ دو، اور کسی اور سنسکرت میں جا کے بھگوان کہہ دو۔ بھاشائیں بدل دو، علاقے بدل دو، لفظ بدل دو، لیکن تمہارا مالک اور خالق ایک ہے، تو تمہارے ماں باپ بھی ایک ہے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور فرمایا یہ کیوں قبیلے بنائے میں نے، یہ بھی جواب دیا کہ انسان پوچھتا ہے یا اللہ جب تیرے سارے بنائے ہوئے بندے ہیں تو تو نے یہ تقسیم کیوں رکھی ہے کہ یہ پھلانی ہو یا ڈھیکڑی ہو یا پھونچ، یہ آپ نے تقسیم کیوں رکھی؟ اس کا بھی جواب دے دیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، میں نے خاندان اور قبیلے اس لیے رکھے لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو کس لالے کی بات ہو رہی ہے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ پہچان کے لیے ہے، ایڈنٹی کے لیے ہے، ورنہ تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان اونچا ہو، تم میں بڑا وہ ہے جس کے اخلاق اور کرتوت اچھے ہوں۔ اگر تمہارے کرتوت اچھے ہوں گے تو تم اعلیٰ ہو اس کی نگاہ میں، وہ سارے انسان اس کے قبیلے کے مانند ہیں، ایک پریوار کے مانند ہیں۔ فرمایا مجھے وہی انسان سب سے اچھا لگتا ہے جو میرے پریوار اور میرے خاندان کی بات کرتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو دیکھتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی بیوہ بے سہارا تو نہیں، کوئی یتیم بغیر ماں باپ کا بچہ پریشان تو نہیں، کوئی مسکین اور غریب اور مزدور پریشان تو نہیں۔ اگر جا کے اس کو سنبھلتا ہے، اور کتنی سخت تائید دے دی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور نفلوں میں لگ جائے، اس کے پڑوس میں کوئی دکھی انسان، بھوکا انسان سو رہا ہو تو یہ مصلی پہ تہجد پڑھنے والا نہ مسلمان ہے، نہ مومن ہے، نہ نیک ہے، بلکہ اس کی عدالت میں یہ گنہگار ہے کہ اس نے سجدے تو سنبھال لیے، پڑوسی انسان کو نہیں سنبھالا۔ نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن مسلمان نہیں۔ کون؟ اللہ کے رسول۔ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ بلا کا۔ یہ بھی عبادت، یہ بھی دین و ایمان کہ کام آئے انسان کے انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ سجدوں کے لیے میرے پاس فرشتے بہت تھے، رکوع کے لیے میرے پاس فرشتے بہت تھے، تسبیح کے لیے میرے پاس فرشتے بہت تھے۔ میں نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم دیکھو جو میری صفتیں ہیں وہ اپناؤ، کھا کر خوش مت ہویا کرو
کھلا کر خوش ہوا کرو، اپنی تعریفیں پہ خوش مت ہوا کرو۔ کرشن بھائی اور مدن بھائی کی طرح دوسروں کی تعریفیں کر کے لوگوں کو خوش کیا کرو۔ ہاں رمضان آ رہا ہے، بس اپنا دسترخوان سجائیں گے، یہ ایک وقت ہے اب دیکھنا کہ جو ہے پھل فروٹ کھائیں گے، اچھی افطاریاں اڑائیں گے، سویاں سحری میں اڑائیں گے۔ رمضان نبی نے فرمایا، جو خطبہ دیا ہے رمضان کا 29 شعبان کو، اس میں خاص لفظ ہیں، فرمایا رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں تم دیکھنا کہ جب خوشی افطار کی ہو رہی ہے تو پھل فروٹ کے کچھ جو ہے حصے تمہارے پڑوس میں بھی پہنچنے چاہیے۔ خوشبودار کھانا بنایا ہے، اس خوشبو سے نبی نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف، پڑوسی کے بچے کو تکلیف مت پہنچانا، بلکہ ذائقے دار کھانا یہ پڑوسی کے گھر پہنچا دینا۔ عید میں صرف جو ہے اپنے بہترین کپڑے پہننا کمال نہیں ہے، بلکہ انسانی جو نائب اور خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ تو غریبوں کو جوڑے پہنا کر خوش ہو، وہ تو مسکینوں کو کھانا کھلا کر خوش ہو، اور تم کسی کو پانی بھی پلاتے ہو۔ نبی نے فرمایا 7 خندقیں دوزخ سے دور ہو جاتے ہو۔ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو 7 خندقیں دوزخ سے دور ہو جاتے ہو، جنت کے قریب ہو جاتے ہو۔ اس لیے فرمایا روزہ افطار کرانے کا بھی سوچنا، اگر افطار کراؤ گے روزہ 3 پروانے دوں گا، ایک پروانہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، دوسرا پروانہ جہنم سے آزادی دے دوں گا، تیسرا پروانہ اس روزے دار کی طرح تجھے بھی ثواب دے دوں گا۔ یہ جو ہے انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس لیے جو ہے ان صفات کی طرف بھی ہم آئیں، قرآن کریم سے منسلک رہیں، قرآن کریم سے منسلک رہیں۔ ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں راستہ بتانے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تیرا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ، بس اس کی ہی عبادت کرو تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ سیدھا راستہ بتانے آیا ہے، وہ گمراہیوں سے بچاتا ہے، وہ فحاشیوں سے بچاتا ہے، وہ گناہوں سے بچاتا ہے، وہ جو ہے آپ کو بالکل کلیئر اور سیدھا راستہ جو جنت کا راستہ ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم سے جب آپ جڑو گے، اور جو بچے اور بچیاں، مرد اور عورت جب قرآن سے جڑتے ہیں تو ان کا جو عروج ہے، ان کا جو نصیب ہے، ان کی جو بلندی ہے وہ عرش تک جا پہنچتی ہے، کیونکہ قرآن کریم حبل اللہ ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن جو ہے حبل اللہ ہے، قرآن شریعت اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ یہ قرآن کریم جب اللہ نے پڑھا، اللہ نے کلام کیا تو کلام اللہ بن گیا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت کیا تو یہ قرآن بن گیا، اور جب صحابہ نے لکھا تو کتاب اللہ بن گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی بات کو سمجھتے ہوئے یوں کہتا ہوں کہ قرآن کے متعلق میں کیا بیان کروں، قرآن تو خود بیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن برہان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری شان ہے، نازل کرنے والا رب رحمان ہے، اور جن پر نازل ہوا وہ نبی آخر الزمان ہے، جبریل تو واسطہ درمیان ہے، قرآن صحابہ کا ترجمان ہے، قرآن خود خدا کا کلام ہے، جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے اس کی اپنی پہچان ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے تو اس کی اپنی پہچان ہے۔ تو بہرحال اس قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں، ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیں۔ نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہ ہو اور جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل بھی ویران ہے، وہ گھر بھی ویران ہے۔ پھر کہتے ہیں بے چینی ہے، پریشانی ہے، کیوں؟
مردے ہیں وہاں سب، جب اللہ کا ذکر ہی نہیں تو سب مردے ہیں، ویرانہ ہے وہ گھر نہیں پھر قبرستان ہے۔ اس لیے زندگی میں زندگی لانی ہے، گھر میں رحمتیں برکتیں لانی ہیں، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے اور صاحب قرآن بھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ تو دنیا کا عذاب دیا ہے کہ قرآن چھوڑو گے زندگی تنگ ہو جائے گی، برکت نظر نہیں آئے گی، رحمت برکت نظر نہیں آئے گی، پریشان رہو گے، چیز پیسوں گنو گے لیکن نیند نہیں آئے گی، کروٹیں بدلو گے بے آپ مچھلی کی طرح۔ اس لیے چاہتے ہو سکون ملو تو قرآن کے دامن میں آؤ۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کی دھمکی دیتے ہوئے وہ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ کیا نقصان ہوا؟ اندھا بننے کا نقصان یہ ہوا کہ قیامت کے میدان میں نہ تو خدا کا دیدار کر سکا، نہ مصطفیٰ کا دیدار کر سکا صلی اللہ علیہ وسلم، محروم ہو گیا۔ خود خدا سے کہہ رہا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، موٹی میری آنکھیں تھی، دبئی کے فوارے دیکھے تھے، جے پور کا عامر قلعہ دیکھا تھا، کئی چڑیا گھر دیکھ کے آیا، لیکن قیامت کے میدان میں اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ آواز آئے گی کذالک، ایسے کو تیسا جواب دیا جاتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ فَأَتَتْكَ آیَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ارے میری آیتیں تیرے پاس آئی، میرا قرآن تیرے پاس آیا، تو نے کبھی نظر اٹھا کر قرآن کی طرف نہیں دیکھا۔ یہی حال ہے معاشرے، جاؤ گھروں میں قرآن پہ گرد و غبار اور دھول چڑھی ہوئی ہے، دھول چڑھی ہوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مٹا رہا ہے ہمیں، وہ مار رہا ہے، وہ سازشیں کر رہا ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر میں قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی، رسی میں نے چھوڑی ہے، شکایتیں اللہ سے کر رہا ہوں۔ یہ حبل اللہ کی رسی تھی جس کا ایک سرا عرش معلیٰ پر تھا، دوسرا سرا تیرے سامنے تھا، اگر اس سرے کو ہم پکڑ لیتے تو ہماری بلندیاں بھی عرش تک جا پہنچ سکتی تھی۔ اس لیے جو ہے ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ اب آخری ایک بات اور یہ ہے کہ آپ بچے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، یہ بچے وہ ہیں کوئی 24 گھنٹے مکتب نہیں آتے، یہ اسکول بھی جاتے ہیں الحمدللہ، عصری دنیا کی تعلیم بھی حاصل، علوم پڑھنے چاہیے، دنیاوی علوم پڑھنے چاہیے۔ بہرحال اسلام میں تو تعلیم کبھی تقسیم تھی ہی نہیں۔ اسلام بھائی علم جو ہے وہ روشنی ہے، ابھی میرے سامنے یہ لائٹ ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں مرد عورت سارے مل جاؤ اس روشنی۔ نبی نے کبھی یہ تقسیم کی ہی نہیں کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ انگریز کی بولیاں ہیں جو ہمیں دی گئی۔ پڑھے لکھے لوگوں کو اشارہ کرتا ہوں، لارڈ میکالے آیا 1833 اور 34 میں ہندوستان کا سروے کر کے گیا، اور جا کے 1835 میں اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھاشن دیا، بولا یار ہندوستان تو بہت اچھا دیش ہے، بہت چوکھو دیش ہے، ہمارے غلامی میں تو وہ آناڑو کو نہیں، کیونکہ بٹھے کا جو ہندو ہے وہ آپ کی آستھا سے جڑوڑا ہے، اور بٹھے کا جو مسلمان ہے وہ آپ کے عقیدے سے جڑوڑا ہے، اور ہندو بھائی پنڈت نہ پوچھ کے چل رہے، اور جو مسلمان بھائی ہے وہ آپ کا علماء نہ پوچھ کے چل رہے، اور دونوں آپس میں بھائی چاروں محبت سے رہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جب تک اس دیش میں انگریز نہیں آیا تھا اس دیش میں کبھی ہندو مسلم فسادات نہیں ہوئے۔ جب تک دیش میں انگریز نہیں آیا تھا، انگریز سے پہلے اس دیش میں کبھی ہندو مسلم فسادات نہیں ہوئے۔ تو اس نے جا کے کہا کہ ہندوستان ہماری غلامی میں نہیں آ سکتا، بڑا اچھا دیش ہے، بڑے آپس میں بھائی چارے سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی تو نے بیماری بتا دی ہے تو دوائی بھی بتا، کوئی ایسا فارمولہ بتا
کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کو تقسیم کریں اور ان کے اوپر حکومت کریں، تو لارڈ میکالے نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ ایک چیز اچھی دینی پڑے گی، ہاں ایسا تو ٹاور ہی کو نہیں بھولے، کوئی چیز دینی پڑے گی، بیٹا چاکلیٹ دوں گی، مکتب چل جا۔ امام قصائی رحمت اللہ علیہ 40 سال کے بعد میں پڑھنے گئے ہیں، بکریاں چرا رہے تھے، تو اگر امی کہنے والی طرح بکریاں چرا تو پھرو گو، اور وہ تو امام قصائی رحمت اللہ علیہ، ان کو بڑی چوٹ لگی کہ عورتیں مجھے تانا دے رہی ہیں کہ میری عمر گزر گئی، میں نے علم حاصل نہیں کیا، اور جا کے پھر بہت بڑے لغت کے اور قرات کے امام بنے ہیں، اتنے بڑے امام کہ امام اسمعی کا مقابلہ کیا ہے۔ اس حدیث میں تزوج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، یہ احناف اور ائمہ ثلاثہ میں بڑا اختلاف ہے، تو بہرحال یہ ایک علمی بات ہے، علماء جانتے ہیں، تو وہاں پر کیا حرم مراد ہے یا احرام مراد ہے یا دخول حرم مراد ہے؟ تو وہاں امام اسمعی نے پوچھا قصائی سے، قصائی کہنے لگا کہ یہاں پر حدود حرم داخل ہے، دلیل؟ فرمایا میں دلیل دیتا ہوں نا کہ وہ مارا گیا تھا کسرا نے، اس سے پہلے انہوں نے کہا قتل عثمان ابن عفان وہو محرم، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اور وہ یہاں پر حرم مراد ہے، وہ حرم مدینہ اور یہ حرم مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو امام اسمعی نے کہا اچھا شعر سے دلیل دو گے، میں بھی دلیل دے سکتا ہوں کہ قتل کسرا وہو محرم، ارے کسرا مارا گیا، اب کیا ترجمہ کرو گے، حرم میں مارا گیا یا احرام میں مارا گیا؟ کہا قصائی نے ہاتھ جوڑ دیے، بولا میں لغت کا امام تو ہوں، قرات کا امام تو ہوں، لیکن اسمعی میرے سے بھی آگے ہے۔ امام اسمعی نے کہا کہ وہی اسمعی جنہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی تحقیق کے لیے دیہاتوں کا سفر کیا تھا، بہرحال وقت نہیں، وہ کہنے لگے یہاں پر مراد جو ہے وہ بے قصور ہے شاعر کی نگاہ میں، بہرحال جو ہے بچوں کو بھلا کے تو بھیجنا پڑتا نا، تو لارڈ میکالے نے کہا انڈیا کو اگر تقسیم کر لوگوں کو اگر بانٹنا ہے، ایک میٹھا گڑ دینا بڑی ضرورت بن رہی ہے انگلش، اس لیے ہندوستانیوں کو ایک اچھی چیز دو، انگریزی دو، لیکن انگریزی دے کر ان کی تعلیم کو تقسیم کر دو، وہ انگریزی پڑھیں گیتا سے کٹ جائیں، وہ انگریزی پڑھیں وہ جو ہے اپنے قرآن سے کٹ جائیں، وہ اپنے گرنتھ سے کٹ جائیں، وہ انگریزی پڑھیں اپنے قرآن سے کٹ جائیں، وہ انگریزی پڑھیں حدیث سے کٹ جائیں، وہ انگریزی پڑھیں اپنے کلچر کو چھوڑ دیں۔ ہاں ٹھیکے کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی، تو سوچا پھر پھر انگلش بول کے 2 ہاتھ جیبا میں ڈال کے بڑی چیز لے کے آواں گا، ہوئیو کہ ٹھیکے کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا، آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ لنگوٹی گئی کہ کون گئی؟ تیرا کلچر چھینا کہ نہیں چھینا، تیری تہذیب، تیرا ثقافت، تیرا رہن سہن، تیری حیا، تیرے اخلاق، تیرا پیار، تیری محبت، تیرا بھائی چارہ سب چھین لیا اس نے ایک اچھی چیز دے کر۔ انگلش اچھی ہے، نبی نے فرمایا صحابہ سے، زید بن ثابت سے، کہ غیروں کی زبان سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں۔ وہ خط کا زمانہ تھا، یہ ٹویٹر فیس بک کا زمانہ ہے۔ نبی کا حکم یوں اشارہ کر رہا ہے مسلمانوں، انسانوں، تم جو ہے ساری زبانیں سیکھو، ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، ساری زبانیں سیکھو تاکہ جواب دے سکو زمانے کو۔ اگر کوئی امریکہ کے میں نے تھانا انگلش میں تھارے خلاف کوئی کومنٹ کر دے، جب تھے مارواڑی بھی فیس بک میں گالی دے ہوگا کہ تیری اسی کی تسی کر دیا گا، بھائی بھی نے بیرائی پڑے تو کہ بشاؤ کی۔ کہنے لگے مول صاحب ایک بات مجھے ہمیں کسی نے پوچھی تھی، اس کا جواب ہم سے نہیں بن پڑا، تو میں نے کہا نہیں بن پڑا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مکتب سے جڑی ہوئی نہیں ہو۔ راستے میں روڑا نہیں اٹکاتا، پردہ لٹکاتا ہے۔ عزت کے لیے تو اپنے کلچر میں رہ، پردے کے ساتھ رہ، اور پردے کے ساتھ رہ کر دنیا کی اونچے عہدوں تک چلی جا، اچھی ڈاکٹر بن جا۔ حضرت عائشہ کی کلینک چلی مدینہ میں، بلکہ آپ مفتی گوگل سے کبھی پوچھیں کہ مشرق وسطیٰ کی سب سے پہلی نرس کون ہے، تو مفتی گوگل کہتا ہے کہ
مشرق وسطی کی پہلی نرس ہے حضرت رفیدہ اسلمیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سعد کی بیٹی ہے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر استقبال کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو اس میں ایک پیشانی بولی، نبی نے فرمایا یہ کون؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، ایمان لا چکی ہوں، آپ کی صحابیہ ہوں، رفیدہ میرا نام ہے، سعد کی بیٹی ہوں، اور میں جو ہے فن جراحت جانتی ہوں، طب سوتی کپڑے کو جلا کر زخمیوں کا علاج کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور اس کے پاس میں اصحاب صفہ یا صفہ جو ہے چبوترا بن رہا تھا، یعنی تعلیم گاہ بن رہی تھی، تعلیم گاہ اور درس گاہ یہ نام تھا۔ اس دیش میں جب انگریز نہیں آیا تھا، محمد شاہ تغلق زمانے میں دہلی میں 1000 تعلیم گاہیں تھی، پڑھائے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تاج محل کا جو انجینئر ہے وہ مجدد الف ثانی کا کلاس ساتھی ہے۔ ایسے لوگ جو ہے دونوں، محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈیشن رکھی، یہ مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں، تو دہلی کے انہی اداروں میں پڑھے ہیں جنہیں آپ کالج بھی کہہ سکتے ہیں، تعلیم گاہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسکول بھی کہہ سکتے ہیں، مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو سر سید احمد خان کے کلاس ساتھی ہیں۔ ایک نے کہا تو جو ہے عصری تعلیم کا انتظام کر، میں جو ہے علوم وحی کا انتظام کرتا ہوں، لیکن ارادہ یہ تھا کہ سارے علوم کو چھت کے نیچے لاؤں گا۔ لائے بھی ہمارے اکابرین، ہماری پھر سستی ہو گئی، بیچ میں سستی ہو گئی، کٹ گئے، کیونکہ اس کی جو سازش تھی لاڈ میکالے کی وہ کامیاب ہو گئی۔ اس نے بانٹا کہ تو پنڈت ہے، تو بھگت ہے، تو مسٹر ہے، تو ملا ہے، تو دنیا میں گھس، تو دین میں گھس، تو جو ہے دھرم کے اندر چلا جا، تو دنیا کے اندر چلا جا، دنیا میں جا تو دھرم چھوڑ کے جا، اور دھرم میں جا تو دنیا چھوڑ کے جا۔ نبی نے فرمایا تھا میرے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا چھوڑ کے دھرم میں گھسنا یہ میرا اسلام ہے ہی نہیں۔ میں نے تو پوری دھرتی کو مسلح بنایا ہے، اس دھرتی پہ جو بھی کام کرو گے مزاج نبوت ہوگا اور تمہاری نیت چیک ہوگی، طریقہ نبی کا چلے گا، اللہ کے فرمان کی منشا کے مطابق ہوگا، تمہارا کھانا دین، چلنا دین کر دوں گا، پڑھنا دین، سونا دین، کاروبار کرنا دین۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس نے بانٹا کہ تو پنڈت ہے، تو بھگت ہے۔ اب نقصان ہمارا ہوا، کیا ہوا کہ ادھر پکڑ لے، تو ادھر پکڑ لے۔ بھائی بچوں، یہ اولڈر کا وقت ہے، 20 دور ہے، 5 ڈے سرک رہا ہے، 5 اوور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دین کے بھی ہوشیار بنو، دنیا کے بھی ہوشیار بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل۔ بہت ہی بہترین انداز میں اپنے پروگرام پیش کیے، لچھے دار تقریریں تھی، ان کے پیچھے خطیبانہ محنتیں جو ہے کارنما نظر آ رہی تھی، اور مشہور کن اور مشرور کن نعتیں، نظمیں، مکالمے، بہت ہی بہترین پیغام، اور پھر یہ اختلاط کہ ہندو مسلم بھائی چارہ اخوت کا پیغام دیکھ کر دل اور زیادہ مسرور ہوا، بڑی شادمانی ملی۔ اللہ رب العزت جو ہے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آپ سب جو اپنے بچوں کو مکتب سے بھی جوڑے رکھیں اور اپنے بچوں کو اسکول سے بھی جوڑے رکھیں۔ ہمیں دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنے صفوں میں اتحاد، ایکتا، بھائی چارہ، محبت، انسانی ہمدردی اور اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔